آلہ وصحبہ وسلم اما بعد۔ محترم حاضرین، روزہ جو ایک انتہائی اہم عبادت ہے، جس کی اتنی فضیلت آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک حدیث قدسی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال اسی کے لیے ہے اور اس کی تمام نیکیوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، لیکن الا الصوم، روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیٹیگری سے الگ کر دیا اور کہا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اس کی کوئی تحدید نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ ہاں اس کا ثواب اتنا ہی ہے، اس کا اجر اتنا ہی ہے۔ بلا تحدید اللہ نے اس کا اجر رکھا ہے اور کہا کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو ظاہر ہے جب اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی اتنی فضیلت ہے اور اتنی اہمیت ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ روزے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کریں اور روزے میں کی حالت میں انجام دیے جانے والے جو اعمال ہیں ان اعمال کو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہی ادا کریں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وہ عمل قابل قبول ہو۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی عمل، جو بھی عمل ہم انجام دیتے ہیں، اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم جیسی نیت کریں گے اسی حساب سے ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور لوگ ہمیں روزے دار کہیں، ہم نماز پڑھیں لوگ ہمیں نمازی کہیں، تو پھر اس کا اجر جو ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اس اجر سے ہم محروم ہو جائیں گے، چونکہ لوگوں کے دکھاوے کی خاطر ہم نے اس عمل کو انجام دیا۔ تو وہ عمل جس کو ہم نے لوگوں کے دکھاوے کی خاطر انجام دیا ہے، وہ چیز ہمیں حاصل ہو گئی، لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا اور لوگوں نے ہماری تعریف کر دی، واہ واہی کر دی، جو مقصد تھا وہ مقصد ہمیں حاصل ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگ دیکھے اور دیکھ کر کے ہماری واہ واہی کرے تو فقد اشرک، گویا اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، اور جس نے روزہ رکھا لوگوں کے دکھاوے کی خاطر، فقد اشرک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے بھی شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اسی طرح جو آدمی دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے کہ لوگ ہمیں دانی کہے، لوگ ہمیں بہت بڑا جو نہیں داتا کہے، لوگوں میں ہمارا چرچا ہو، تو فقد اشرک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص نے شرک کیا۔ یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ اس نے کسی اور کی چاہت کو اس کے ساتھ شریک کر لیا، تو گویا اس وجہ سے وہ شخص شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ روزے کے حالت میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں اس کی نیت بھی کرنی ہوتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی نیت کرتے ہیں، تو اسی طرح سے روزہ بھی ایک عبادت ہے اور اس عبادت کی بھی نیت ہمیں کرنی ہے۔ روزے کی نیت کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، حدیثوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ من لم یجمع قبل الفجر فلا صیام له، کہ جو شخص فجر سے پہلے اگر روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کی نیت درست ہے۔ فجر سے پہلے ہمیں روزے کی نیت کر لینی ہے کہ ہمیں کل روزہ رکھنا ہے، آج روزہ رکھنا ہے، فرض جو ہے روزے کی جو ہے نیت کرنی ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے آج ہی پورے مہینے کی نیت کر لی تو یہ بھی کافی ہے، لیکن فجر سے پہلے اگر ہم نیت کرتے ہیں کہ کل ہم روزہ رکھیں گے، آج روزہ رکھیں گے، تو اس چیز کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نفلی روزوں کی نیت ہم کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں اور کہا کہ عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب کچھ کھانے کے لیے نہیں تو میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ تو نفلی روزوں کی نیت ہم کسی وقت نہیں کر سکتے ہیں، اور فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے ہم کو کر لینا۔ کیا نیت کرنے کے لیے کوئی الفاظ خاص وارد ہوئے ہیں حدیث کے اندر؟ نہیں۔ اور سارے لوگ پڑھتے ہیں نا بصوم من غد نویت من شہر رمضان، طرح طرح کا جو نہیں جوڑ کر کے پڑھتے، اس سے کوئی حقیقت نہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، وہی ہماری نیت ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں ہم افطار کرتے ہیں، افطار کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ ہمیں سورج کے غروب ہونے سے پہلے افطار نہیں کرنا ہے، سورج جیسے غروب ہو ہمیں افطار کر لینا ہے۔ بہت سارے لوگ احتیاطاً کہ ہم نے دن بھر اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 2-4 منٹ اور رک جائے، خوب اندھیرا چھا جائے تب جا کر کے افطار کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، کہ وہ امت اس وقت تک بھلائی پر قائم رہے گی جب وہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی۔ افطار کرنے میں جب ہم جلدی جب تک کرتے رہیں گے جب تک ہم بھلائی کے راستے پر رہیں گے، اور جیسے ہی ہم نے تاخیر کیا گویا ہم بھلائی کے راستے سے الگ ہو گئے۔ اب افطار میں جلدی کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ سورج کی غروب ہونے سے پہلے ہم جلدی کر لیں، نہیں۔ سورج غروب ہو، اذان ہو نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، چونکہ روزے افطار کے لیے غروب آفتاب کا ہونا شرط ہے، سورج کا ڈوبنا شرط ہے، اذان کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے ہم تاخیر سے اذان دیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت تک ہم اپنے روزے کو رکھیں۔ اسی طرح سے ہمیں رمضان کے مہینے میں سحری کھانی ہے۔ بہت سارے لوگ جو جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو سحری میں کچھ نہیں کھاتا ہوں، پورے دن ایسے ہی رہ جاتا ہوں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصل بین صیامنا و صیام اہل الکتاب وہو السحر، او کما قال علیہ السلام، کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ سحری ہے۔ اس لیے سحری کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی سویا رہ گیا، آنکھ نہیں کھلی سویا رہ گیا تو پھر وہ شخص غیر مکلف ہے، اس وقت روزہ رکھ لے گا، اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ لیکن جاگ جانے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود، فیشن کے طور پر یا غفلت اور سستی کی طور پر اگر کوئی آدمی سحری نہیں کرتا ہے تو پھر اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی طرف دیکھنی چاہیے اور بہرحال اسے متنبہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سحری جس طرح سے افطار جلدی کرنی چاہیے اسی طرح سحری بھی ہمیں تاخیر سے کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی یہ کہتے ہیں کہ تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک رات ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، ثم قمنا الی الصلاۃ، پھر ہم نماز کے لیے گئے، قلت کم کان قدر بینہما، پھر ہم نے پوچھا کہ ہم نے جو سحری کی ہے اور نماز جو پڑھی ہے اس کے درمیان کتنا ڈسٹینس ہے، کتنی دوری ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ 50 آیا، یعنی سحری اور نماز کے درمیان اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے کہ انسان 50 آیتیں جو متوسط قسم کی آیتیں ہیں ان آیتوں کی تلاوت کر لیں۔ تو سحری میں بہت سارے لوگ رات کے 12 بجے 11 بجے جگ گئے اور کہا کہ پھر ہم تاخیر سے سو رہے ہیں، ایسا کرتا ہے کہ سحری کر ہی کے ایک بار سو جاتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ سحری میں ہمیں تاخیر کرنی ہے اور افطار میں ہمیں جلدی کرنی ہے۔ سحری کھاتے وقت ہم سحری کھا رہے ہیں، اچانک اذان ہو گئی، تو کیا ہم کھانا چھوڑ دیں گے یا کھانے کو پورا کریں گے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اذان ہو کھانا جہاں ہے وہیں چھوڑ دیجئے، نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ اذا سمع النداء احدکم والاناء فی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ فی انائہ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اذان سنے اور سحری کر رہا ہوتا ہے اور اذان ہو گئی، اذان سنے تو اپنے ہاتھ کو روکے نہیں، چھوڑے نہیں، بلکہ جو کچھ بھی اس میں ہے اس کو جلدی جلدی کھا لے اور پھر اس سے فارغ ہو جائے۔ کوئی آدمی ایک ہی لقمہ کھایا اور پورا کھانا رکھا ہوا ہے، اب کھانا بھی اتنا نہیں کھانا ہے کہ اب اذان بھی ہو گئی نماز بھی ہو گئی اور ہم کھا ہی رہے بیٹھ کر کے، تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ بس ایک معتدل طریقہ اختیار کرنا ہے کہ اس کو جلدی جلدی کھا کر کے ہم اپنی سحری ختم کر لیں۔ اسی طرح سے ہمیں افطار کن چیزوں سے کرنا ہے؟ اگر ہمیں اللہ نے سہولت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھجور سے، تازہ کھجور سے افطار کریں، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ کھجور نہ ہو تو پھر سوکھے ہوئے کھجور سے، سوکھا کھجور نہ ہو، چھوارے سے، چھوارا نہ ہو، پانی سے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تھے تو وہ تازہ کھجور سے، اگر تازہ کھجور نہیں ہوتا فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَتُمَيْرَاتٍ، کہتے ہیں کہ اگر تازہ کھجور نہیں ملتا تھا تو پھر وہ سوکھے ہوئے کھجور سے کرتے تھے، اور اسی طرح سوکھا ہوا کھجور جب نہیں ملتا تو حصا حصوات من ماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوہارے اور پانی سے افطار کیا کرتے تھے۔ افطار کرنے کے لیے کیا کوئی اسپیشل دعا ہے؟ کوئی اسپیشل دعا نہیں ہے۔ اسپیشل دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ ہے بسم اللہ۔ جس طرح ہم کھانا کھانے کے وقت بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح افطار کرنے کے وقت ہم بسم اللہ کہہ کر کے افطار کریں گے، اور افطار کر لینے کے بعد پھر ہم وہ دعا پڑھیں گے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ظاہر ہے انسان کھجور کھایا، پانی پیا، کتنی آسودگی حاصل ہوتی ہے، اور اس دعا کا مطلب ہی وہی ہے، میننگ وہی ہے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق، پیاس گئی، پیاس ختم ہو گئی اور رگیں تر ہو گئی، اور انشاءاللہ جس انداز میں ہم نے روزہ رکھا ہے اس روزے کا اجر بھی اللہ کے یہاں ثابت ہوگا۔ یہ اس کا میننگ ہے، اس کا مفہوم ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمیں اس دعا کو بعد میں پڑھنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ پہلے ہی دعا پڑھتے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، میننگ کے اعتبار سے بھی یہ صحیح نہیں، اور ظاہر ہے بسم اللہ کر کے کھانا ہے اور کھانے کے بعد ہمیں افطار کرنا ہے، تو اس چیز کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ جب بھی ہم افطار کریں تو کب کریں؟ بسم اللہ کہہ کر کے کریں، اور افطار کرنے کے بعد وہ دعا پڑھیں جو مسنون دعا ہے۔ ہم افطار خود کرتے ہیں، کسی دوسرے کو بھی افطار کراتے ہیں۔ ہم دسترخوان لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، افطار کا ٹفن لے کر کے بیٹھے ہوئے، کوئی پڑوسی آ گیا، کوئی مسافر آ گیا، یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی آدمی آ گیا ہمارے دسترخوان پر، بہت سارے لوگ کہتے کہہ رہے بھائی اتنا اچھا ڈش بنوا کر کے ہم نے رکھا، کہاں سے ایک دوسرا آدمی ٹپک پڑا تو کھانے میں کمی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کے دسترخوان پر کوئی آپ کا روزے دار بھائی آ جائے۔ پہلی چیز تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہمارے دسترخوان پر کوئی بھی آدمی اگر آتا ہے تو وہ اپنی رزق لے کر کے آتا ہے، وہ اپنی روزی لے کر کے آتا ہے، اور پھر ہماری دوسری خوش قسمتی یہ ہے کہ
کہ اگر ہمارے دسترخوان پر کوئی مسلمان روزے دار آ گیا، چاہے وہ کسی بھی ملت کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی شہر کا ہو، اگر وہ ہمارے دسترخوان پر آتا ہے اور ہم کھلے دل سے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو روزہ افطار اپنے ساتھ کراتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو اس روزہ رکھنے والے کے اجر میں کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب سے اس کو بھی نوازتا ہے جتنا اس روزہ رکھنے والے کو نوازتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے یہ، اور کتنا بڑا اکرام ہے کہ ایک آدمی روزے دار ہے، اس کو ہم نے افطار کرایا، اس کو روزہ رکھنے میں جتنا ثواب ملا اس میں کمی کیے بغیر، اور ہم نے جو روزہ رکھا ہمارے اس روزے میں کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ صرف افطار کرانے کا ہمیں ثواب اس روزے دار کے برابر دے رہا ہے۔ تو پھر کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک میں کسی کو روزے افطار کرانے سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور ماہ مقدس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ مستفید فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔